اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تصاعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم علمني رشدي وأعذني من شر نفسي۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اپنے سے منسوب کرنا، کہ یہ صلاحیت میری ہے، تعلیم میں نے حاصل کی ہے، اچھا عہدہ میرے پاس ہے، اچھی صحت میرے پاس ہے، خوبصورتی میرے پاس ہے، اور دنیا کی جو زیب و زینت کی چیزیں ہیں وہ میرے پاس ہیں، میرا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منہ موڑنا تکبر ہے۔ اس تکبر کی ابتدا سب سے پہلے ہوئی تھی۔ سب سے پہلے جو گناہ ہوا تھا وہ تکبر کا گناہ تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور پھر فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، تو فرشتوں میں سب نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تو یہاں استکبار کا لفظ ہے، تکبر کیا اس نے، ابلیس نے، شیطان نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے خارج ہوا اور کافروں میں شمار کیا جانے لگا۔ اس میں کیا تکبر تھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، خلقتنی من نار خلقتہ من طین، خلقتہ من طین، آپ نے اسے مٹی سے بنایا جس کی خاصیت ہے نیچے جانا۔ آپ دیکھیں جتنی حقیر چیز اس وقت مٹی ہے، ہر دور میں مٹی رہی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو رات کو مٹی کے اوپر چادر ڈال رہا ہو کہ اس کی حفاظت کروں گا، اسے کوئی چور نہ لے جائے، ایسا نہیں ہوتا، بے بقا چیز ہے۔ اور آگ کی خاصیت یہ اوپر جاتی ہے۔ تو شیطان میں یہ گھمنڈ تھا، ابلیس میں یہ گھمنڈ تھا کہ میری خاصیت ہے اوپر جانے کی، اس کی خاصیت ہے نیچے جانے کی، تو اوپر جانے والی چیز نیچے جانے والی چیز کو سجدہ کیسے کرے گا؟ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ حکم دیکھتا کہ کس کا ہے، اللہ کا حکم ہے، بس مینوان مان لیتا۔ انبیاء علیہ السلام کی یہ خصوصیت کہ وہ کسی بھی حکم کے آگے اپنا سر نہیں اٹھاتے، چاہے وہ بات ان کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اور انبیاء علیہ السلام تمام انسانوں میں سب سے عقل مند ترین ہستیاں ہیں، تمام انسانوں میں ان سے زیادہ کوئی عقل مند ہے نہیں۔ تو وہ بھی عقل میں کوئی چیز پرکھتے کہ یا اللہ یہ آپ کیا حکم دے رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں، چوری پھیروں اس پہ، یا اللہ یہ مجھے آگ میں ڈال رہے ہیں، کیا ضرورت ہے مجھے آگ میں جانے کی؟ تو انبیاء علیہ السلام عقل مند ترین شخصیت، لیکن ان شخصیات نے اپنا سر جھکایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے۔ گویا کہ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو مینوان مان لینا، سر تسلیم خم کر لینا۔ اور یہ تکبر عام طور پہ پڑھے لکھے لوگوں میں، یا جس کو اللہ نے کوئی صلاحیت دی، جیسا میں نے عرض کیا، ان لوگوں میں زیادہ ہے۔
اگر ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لیں کہ اس کی جگہ میں ہوں تو کیا ہو، ہم کسی سے بحث کریں، کہیں لڑائی ہو اور کہیں پر ہم حاوی آ جائیں، اور اس وقت یہ خیال کر لیں کہ اس کی جگہ اگر میں ہوں تو کیا ہو۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ سے منسوب کر دینا۔ جب کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے جس کا تعلق ہو جائے وہ چیز وزنی ہوتی ہے۔ ابابیل کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان کے منہ میں کنکروں کی اور ان کے پنجوں میں کنکروں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کنکر تھے وہ، لیکن چونکہ پشت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ تھا تو اب یہ ابابیل جو کنکر لے کے چلے ہیں یہ طاقتور ہو گئے۔ یہ کنکر بلٹ کا کام کرتے تھے کیونکہ پیچھے ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ مکڑی کا جالا سب سے کمزور ترین خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن حکیم میں، لیکن یہی جالا جب اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ تھا تو یہ جالا طاقتور ہو گیا۔ یہی کبوتر کمزور مخلوقوں میں شمار کی جاتی ہے یہ پرندہ، لیکن جب اللہ کا ہاتھ پیچھے آ گیا تو یہ کبوتر طاقتور ہو گیا۔ تو میرے دوستو، جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ہوتا ہے وہ چیز طاقتور ہو جاتی ہے، اور یہ کب ہوتا ہے؟ عاجزی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب انسان یہ سوچے کہ یا اللہ یہ میری صلاحیت میری نہیں ہے، اگر آپ مجھے وہ ذہانت نہیں دیتے تو میں کہاں سے یہ چیزیں حاصل کرتا؟ ایک لمحہ لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیزیں لینے میں۔ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک شخص تھا، ایک عابد تھا، 500 سال عبادت کی۔ ایک رات یہ خیال کیا کہ یا اللہ میں نے اتنی عبادت کی ہے، وہ زمین پہ تو کسی نے اتنی عبادت نہیں کی، میرا تو مقام بہت بڑھ گیا ہوگا۔ سوئے ہیں اور رات کو پھر خواب میں آیا کہ تمہاری جو عبادت تھی وہ ہماری توفیق سے تھی۔ انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ صبح جب یہ شخص اٹھا ہے تو اس کی شہرت کے پاس درد ہوا، اور وہ درد اتنا شدید تھا کہ یہ بے چین ہوا، مختلف اطباء سے علاج کروایا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن کہا کہ یا اللہ یہ آپ کی دین تھی، آپ نے مجھے عبادت کا موقع دیا تو میں نے عبادت کی، وگرنہ میں اس کے قابل نہیں تھا، اس کے لائق نہیں تھا۔ اسی رات سوئے ہیں اور پھر یہ خواب آیا ہے کہ تم نے یہ خیال کیوں نہیں کیا کہ 500 سال تک ہم نے تمہاری رگوں کو صحیح رکھا تو تم عبادت کرتے رہے۔ اب جب یہ طبیعت خراب ہوئی، مچلتے تھے درد میں، تو نہ وہ سجدہ رہا، نہ وہ نمازیں رہی، نہ وہ عبادت رہا، سب توفیق چھن گئی۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام سمجھنا چاہیے جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے۔ ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ یہ کھانا کھا رہا تھا اپنی بیوی کے ساتھ، دروازے پہ دستک ہوئی، باہر سے آواز آئی، اندر سے پوچھا گیا کہ کون ہے؟ باہر سے آواز آئی کہ بھوکا ہوں، فقیر ہوں، کچھ دے دو۔ یہ شخص اٹھا ہے، غصے میں گیا ہے اور کہا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، آئندہ اس جگہ نظر نہیں آنا ورنہ جان سے مار دوں گا۔ یعنی بزبان حال اس وقت کا لفظ ڈسٹرب کر دیا ہمیں کھانا کھاتے ہوئے، تو یہ ڈسٹرب ہو گئے تھے۔ وہ بیچارہ چلا گیا، فقیر تھا۔ کچھ عرصے کے بعد حالات ایسے ہوئے کہ یہ زمین پہ آ گیا، مال و دولت چھین لیا تکوینی انتظام کے ذریعے، اور پھر بیوی نے بھی اس کی عادتوں سے تنگ ہو کے اس سے علیحدگی اختیار کر کے خلا لے لیا۔ اس عورت کی کہیں دوسری جگہ شادی ہوئی۔ اب یہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی کہ اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ گھر میں ہے کچھ؟ اس نے کہا جتنا تھا آپ کے سامنے رکھ دیا، یہ ہمارے لیے یہی ہے کھانے کے لیے۔ اس نے سارا کچھ اٹھایا اور اس فقیر کو دے دیا کہ کوئی بات نہیں، ہم پانی پی کے گزارا کریں گے، اللہ کے نام پہ اس نے مانگا ہے، اس کو دے دو۔ دے دیا۔ جب دینے کے لیے باہر گئی، عورت نے پردے میں اس کو وہ چیزیں دی، دیکھا تو یہ وہی شخص تھا جو اس کا پہلا شوہر تھا۔ واپس آئی، رونے لگی۔ اس نے کہا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی
جس شخص سے میری پہلی شادی ہوئی تھی وہی شخص فقیر تھا اور وہ کھانا اس کو دیا ہے میں نے. کہ لے واقعہ کیا ہوا تھا؟ اب اس عورت نے بتایا کہ واقعہ یہ ہوا تھا، اس طرح سے اس نے دھکا دیا تھا ایک فقیر کو. اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس عورت نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگا وہ شخص نہیں تھا، وہ فقیر میں تھا. جب انسان حکم عدولی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے، جو اسے کھینچے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا. مفہوم ہے؟ گردن توڑنے کا مطلب کیا ہے؟ رسوا کر دوں گا، بے چین کر دوں گا. تو انسان کو اس تکبر سے، تکبر فرعون نے کیا تو کیا انجام ہوا؟ ابو الحکم، ابو جہل، ابو الحکم کنیت تھی. ابو الحکم ان کا حکم چلتا تھا، اس کی باتوں کو مشورے میں لیتے تھے اور اس کو فوقیت دیتے تھے، اس کی باتیں مانا کرتے تھے. لیکن جب اس نے تکبر کیا اور اپنے آپ کو کچھ سمجھا تو اسی ابو الحکم سے ابو جہل ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا فرعون ہے یہ. اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ فرعون سے بھی بدترین انسان تھا. وجہ کیا ہے کہ فرعون کو آخری وقت میں اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں اللہ پر، موسیٰ کے رب اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. اس نے آخری وقت میں یہ کہہ دیا تھا. اور پھر جب اس کو ابو جہل کو مارا گیا 2 بچوں کے ذریعے، معاذ اور معوذ کے ذریعے، تو اس نے یہ کہا کہ میری گردن کو نیچے سے کاٹنا تاکہ جب گردنیں رکھے جائیں تو میری سردار کی گردن اونچی نظر آئے. اس وقت بھی اس کو حیا نہیں آئی. نمرود نے تکبر کیا اور پھر انجام یہ ہوا کہ جب جوتے اس کے سر پہ لگتے تھے ایک مچھر کے ذریعے اللہ نے اس کو انجام رسید کیا. تو میرے دوستو یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ہر اس شخص میں آتی ہے جو کسی بھی نعمت کو اپنے سے منسوب کرتا ہے کہ یہ میرا کمال ہے، یہ میں نے کیا، میں وہاں پر. ہمارے یہاں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بڑے اس سے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں وہاں گیا، بات بن نہیں رہی تھی لیکن میں نے بات کی تو پھر یہ بات بن گئی. انہوں نے کہا کہ جی اب آپ آئے ہیں تو آپ کی بات کو کیسے رد کریں. یعنی میں ختم نہیں ہو رہی، میں یوں ہوا، میں نے یوں کیا، میں نے گائے گر نہیں رہی تھی، میں گیا، میں نے ایسا داؤں پیچ قصائی کو بتایا، اس نے گائے گرائی ہے تو بات بنی ہے، ورنہ گائے کیسے گرتی نہیں قیامت تک. یہ میں نے کیا تھا سارا کچھ. میں نے گھر ایسا بنایا، یہ کس نے ڈیزائن کیا؟ یہ میں نے ڈیزائن کیا ہے. چاہے کسی معمار سے مشورہ کیا اس کا نام نہیں لے گا، یہ میں نے کیا ہے. یہ میں نہیں نکل رہی. میں نے انہیں مشورہ دیا تو انہوں نے یہ تقریب کی ہے، ورنہ یہ تقریب نہیں کرتے. تو بھائی ہر گھر میں آپ موجود ہیں کیا؟ اور سارے کے سارے نظام میں چل رہے ہیں. تو اس میں سے باہر آنا چاہیے. میں کچھ نہیں ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ غالباً فرماتے ہیں، غالباً شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ رب سے ملاقات 2 وقت ہوتی ہے انسان کی. ایک وہ اس وقت جب وہ مرتا ہے، اور دوسری اس وقت جب اس کی میں مرتی ہے. جب میں مر گئی تو سمجھو کہ اللہ والا ہو گیا، کیونکہ وہ سب کچھ منسوب کر دے گا اللہ سے کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کام کیا. میں تو جی بہت ہی عاجز ہوں، میں تو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، میں تو اپنے گھر میں اتنا شریف ہوں، میں تو بہت بیوی کا خیال رکھتا ہوں. بھائی یہ میں آپ کہاں رکھتے ہیں؟ آپ کو اللہ نے توفیق دیے رکھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی تعریفوں کے معنی خود اپنے منہ سے جپنا، اس سے باہر آنا چاہیے. میں نے غالباً پہلے بھی عرض کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث کے مطالعے کا موقع ملا، اللہ نے توفیق دی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کا ذکر چند ایک مقامات پر کیا، اور وہ بھی عاجزی والا میں. جیسے میں تو ایک مسافر ہوں، مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار ہے.
یہ نہیں تھا کہ میں تو بادشاہ بننے والا تھا، مجھے تو سونے میں تولا جانے والا تھا۔ کبھی ایسے کوئی بڑائی کے الفاظ۔ کھانا کھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو زانوں سینے پہ لگے ہوئے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، دیکھا اے اللہ کے رسول آپ ایسے کھانا کھا رہے ہیں۔ کہا ابو بکر مجھے اس سے زیادہ عاجزی کی کوئی صورت نظر نہیں آئی اللہ کے سامنے بیٹھنے کی، کہ کھانا اس سے، اگر اس سے زیادہ عاجزی کی کوئی میرے سامنے صورت ہوتی تو میں اس طرح کھانا کھاتا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج کے بعد ہم بھی اس طرح کھانا کھائیں گے۔ منع فرما دیا کہ نہیں، آپ جانتے تھے امت کی کہ امت میں کیسے لوگ آئیں گے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تم جیسے کھانا کھاتے ہو ویسے ہی کھاؤ۔ ہم نہیں دیکھتے ہمارے یہاں جو ذرا سا نچلا طبقہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، وہ جب بیٹھتے ہیں تو بالکل اس طرح بیٹھتے ہیں کہ یہ حصہ یہاں لگا لیتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں، جنہیں بعض اوقات ہم گھروں کے باہر کھانا دے دیا کرتے ہیں، وہ اس طرح کھانا کھاتے ہیں۔ تو فقیرانہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے مسلمان وجیح ہو، وجاہت کے ساتھ، وقار کے ساتھ کام کرے۔ جب میں نہیں ہوتی سب اللہ سے جڑتا ہے میرے دوستوں، تو پھر تھوڑے میں طاقت ہوتی ہے۔ جیسا ابھی میں نے مثالیں دی ہیں، مکڑی کے جالے میں طاقت آ گئی، کبوتر میں طاقت آ گئی، ابابیل میں طاقت آ گئی، ان کے کنکروں میں طاقت آ گئی۔ 313 صحابہ اور ادھر جنگجو 1000 کا لشکر، ان کے پاس صرف 2 گھوڑے اور ہاتھوں میں ڈنڈیاں، کھپچیاں، اور کچھ کے پاس تلوار، کوئی تیاری نہیں۔ وہ مکہ کے رہنے والے، اس وقت مکہ سپر پاور تھا، ان کو یہ فن معلوم تھا لڑنے جھگڑنے کا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جنگوں میں جب سپہ سالار کا انتخاب فرماتے تو مہاجرین میں سے فرماتے تھے، کیونکہ وہ یہ فن جانتے تھے۔ تو آپ چلے ہیں 160 میل ہے مدینہ منورہ سے بدر کا مقام، آپ چلے ہیں اونٹ پر، 3 سوار، 2 سوار ہوتے تھے، ایک اس کو پکڑ کے چلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اونٹ تھا، 2 صحابہ نے یہ کہا کہ ہم اپنی اپنی باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے اور انہیں اترنے نہیں دیں گے، زمین پہ اترنے نہیں دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو کہا بٹھاؤ ان کو، کہا نہیں یا رسول اللہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی، ہمیں یہ عاشق تھے، یہ محبت کرنے والے تھے کہ یا رسول اللہ ہم پکڑ کے چلیں گے۔ آپ نے کہا کہ میں بھی اللہ کے فضل کا متلاشی ہوں، مجھے بھی اللہ کا فضل چاہیے۔ معنی کیا تھے؟ مفہوم میں ہو سکتا ہے کہ یہ ادائے یہی اللہ کو پسند ہے کہ نکیل پکڑ کے چل رہے ہیں، اونٹ کی جنگ میں جا رہے ہیں۔ آپ کے یہ الفاظ، آپ دیکھیں یہاں چھوٹی سا کسی کو عہدہ مل جائے، سرکاری آفیسر ہو کوئی، وہ اپنی گاڑی کا اے سی بند کرنا گوارا نہیں کرتے کہیں کھانا کھاتے ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کون و مکان اور کوئی نہیں ہے، حضور آپ ہیں۔ ہر عبادت کی جہاں شامل ہر اذاں اور کوئی نہیں ہے، حضور آپ ہیں۔ یہ شخصیت، یہ ہستی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چل رہے ہیں اور نکیل پکڑ کے چل رہے ہیں۔ کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں میں نکلی ہوئی تھی، تکبر نکلا ہوا تھا، جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا ہے۔ تو میرے دوستوں، یہ تہیہ کرنا کہ اب میں کا لفظ کو ختم کرنا ہے اپنی زندگی سے، کچھ نہ ہونا یہی میرا اعزاز ہے، کچھ ہونا میری تباہی کا سبب ہے۔ ایک مرتبہ ایک موقع پہ باتیں ہو رہی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص نے اپنے بارے میں یہ کہا کہ میں تو حضرت علی نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ چپ رہو، اس کو خاموش، جب تم چلے جاؤ گے تو جو تم کہنا چاہتے ہو اپنے بارے میں وہ لوگ کہہ دیں گے۔
تو بات تو جب ہے جب دوسرے کے منہ سے الفاظ نکلیں کہ سبحان اللہ کیا ہستی ہے، کیا آدمی ہے، کیا شخصیت ہے، بڑے بہترین شخصیت ہے، کہ دوسرے کے منہ سے الفاظ نکلیں میرے دوستوں، نہ کہ اپنی تعریفوں میں۔ اور جہاں کہیں کمزوری ہو، گناہ کا ذکر نہیں، کمزوری کا ذکر وہ لوگوں میں کرنا چاہیے، نہ کہ طاقت کے موقع کا ذکر کرو کہ 4 آدمیوں میں لڑائی ہو رہی تھی، میں گیا، میں نے 2 کو ایسا مارا ہے۔ بھائی کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ آپ نے 2 کو مارا ہے؟ ویسے ہی ایک بات یاد آئی، ایک بڑی مسجد میں بڑے عالم دین نماز پڑھا رہے تھے، مغرب کی نماز تھی، تو سورہ تکاثر میں ان سے ذرا سی چوک ہو گئی، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اتنی پڑھی جانے والی یہ سورت ہے اور اتنے بڑے عالم دین ہیں، اس سورت میں چوک گئے، اس میں غلطی کر دی، اٹکن آ گئی۔ اگلے دن مجھے ایک جگہ سے کہا کہ بھئی آپ یہاں ہمارے امام صاحب نہیں ہیں، آپ نماز پڑھا لیں گے؟ میں نماز پڑھانے لگا، مجھے ولضالین کے وقت یہ خیال آیا کہ میں سورہ تکاثر پڑھوں، میں نے سورہ تکاثر پڑھی۔ میرے دوستو یقین کیجئے، جس جگہ کل میں نے، ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے، کل میں نے جس جگہ پر دل میں یہ خیال کیا کہ اس سورت میں یہ چوک گئے، میں اسی جگہ پر چوک گیا۔ وہ تو چوک کے آگے نکل گئے تھے، مجھے 4-5 دفعہ ریپیٹ کرنا پڑا، اور اللہ کے ولی کسی نے پیچھے لقمہ بھی نہیں دیا۔ اسی وقت بعد میں مجھے خیال آیا، میں نے کہا یہ ہے انسان، یہ ہے اس کی طاقت، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ تو اپنے آپ کو بہت سمجھتا ہے، ہم ہیں اللہ جو دل میں ڈال رہے ہیں، جو یاد کروا رہے ہیں، ایک لمحے میں سارا علم لینے کا قادر ہے۔ امام ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ان سے کسی غلطی کی وجہ سے اس آدمی نے کہا اتدری من انا، تم نہیں جانتے میں کون ہوں؟ انہوں نے مفہوم الفاظ دوسرے ہیں، مفہوم انہوں نے اس سے کہا کہ میں ہاں جانتا ہوں، ادری من انت، میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، کہ تیری پیدائش نطفے سے ہوئی ہے، میں جانتا ہوں، حقیر پانی سے تو پیدا کیا گیا ہے، اور مٹی کے اندر تو مل جانے والا ہے، اور اس سب کے درمیان میں غلاظت اپنے ساتھ اٹھائے پھرتا ہے، میں جانتا ہوں تو کون ہے۔ 3 یہ عربی میں باقاعدہ مثل مشہور ہو گئی۔ نمبر 1 حقیر پانی سے پیدائش، نمبر 2 مٹی میں ملنا، اور نمبر 3 اس جہان میں جب تک سانس چل رہی ہے اس وقت تک غلاظتوں کو اپنے ساتھ لینا۔ یہ میرے دوستو یہ کھال ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ستر یستر، اس کو حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے، ورنہ کوئی ہمارے پاس بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ اتنا تعفن ہے ہمارے اندر، صبح اٹھیں اور اپنے منہ کی اگر اسمیل محسوس کریں تو کراہیت آئے گی۔ یہ ہے انسان جو میں کرتا ہوا نہیں پھرتا۔ جسم سے کوئی چیز خارج ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ جاؤ وضو کر کے آؤ، اپنے آپ کو صحیح کرو پہلے جب آنا میرے دربار میں۔ خون نکل جائے جسم کے اندر سے باہر آ گیا خون، اب وضو کرنی پڑے گی، اس کا مطلب غلاظت ہے۔ ری خارج ہو گئی، وضو کرنی پڑے گی، غلاظت ہے۔ جب اتنی غلاظتوں کا مجموعہ ہے، ایک عورت طواف کر رہی تھی، اس کو کوڑ کی بیماری تھی، پانی رس رہا تھا اس کے زخم سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی طواف کر رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ٹوکا اور کہا کہ تم گھر جاؤ، کیونکہ لوگوں کو تعفن محسوس ہو رہا تھا، لوگ بچ کے چل رہے تھے، تو کہا تم گھر جاؤ، تم گھر پہ جب نیت کرو گی طواف، اللہ تعالیٰ تمہیں طواف کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ گھر چلی گئی عورت، کچھ عرصے کے بعد اس کو پھر شوق ہوا، بیماری کی حالت تھی، یہ دوبارہ آئی، تو جو اس موقع پہ موجود تھے انہوں نے دیکھ کے کہا کہ ہاں اب طواف کر لو، اس لیے کہ جس نے تمہیں روکا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، اب تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم
مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب یہ امیر المومنین دنیا میں نہیں ہے، لیکن میں ان کی وجہ سے نہ تو میں نے تو صرف ان کا حکم مانا تھا کہ اللہ کے حکم کے مطابق یہ مجھے کہہ رہے ہیں، لہٰذا اب میں دوبارہ طواف کرنے نہیں جاؤں گی، وہیں سے اپنے گھر واپس چلے گئے۔ یہ تھے لوگ۔ دین ہے میرے دوستوں اتباع کا نام، اپنی منمانی کا نام نہیں ہے دین، دین ہے اتباع۔ جیسا کسی اللہ والے سے نے کہا، جیسا کسی اور حدیث سے بھی ثابت ہے، ظاہر ہے کوئی جو صحیح اللہ والے ہوں گے، جو صحیح للہیت رکھتے ہوں گے اپنے دل میں، میرے دوستوں، وہ کبھی قرآن و سنت سے الگ کوئی مسئلہ نہیں بتائیں گے۔ تو بس دین نام ہے اللہ کی باتوں کو ماننے کا۔ اور یہ باتیں کب آئیں گی ہمارے ذہنوں میں؟ جب ہم ہر چیز کا تعلق اللہ سے منسوب کرتے ہیں، اور جب یہ تعلق اپنے سے منسوب ہوگا تو دل میں بڑائی ہوگی، دل میں یہ ہوگا کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ اور خوش نصیب ہیں ہم جو ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں۔ ہم بوڑھی امت ہیں، بوڑھی امت، اور بوڑھے تھوڑا سا کام کرتے ہیں اجر انہیں زیادہ ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کی امت بچپنوں کی ہے، بچی امت ہے، بچپن ہے۔ کیسے؟ روایات میں آیا ہے کہ اس وقت احکامات نہیں تھے اتنے سخت، اس وقت کیا تھا؟ صنعت و حرفت سیکھو، آگ کیسے جلانی ہے، کھانا کیسے بنانا ہے، صابن کیسے بنانا ہے، یہ سب اس قوم، ان قوموں میں تھا، ان انبیاء کی شریعتوں میں تھا یہ۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک کی جو امت ہے وہ جوان امت ہے، جوان پہ سرزنش ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام کے عذاب سے یہ سرزنش شروع ہوئی کہ اب ادھر ادھر پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور قیامت تک اب جو یہ امت ہے یہ بوڑھی امت ہے۔ گویا کہ عصر سے مغرب تک کا اس کا وقت ہے، اس میں تھوڑا سا عمل اللہ کے یہاں مقبول ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں ایک دفعہ سفید بال آیا، ایک سفید بال تھا، اس سے پہلے سفید بال کسی کے نہ سر میں تھا نہ داڑھی میں تھا۔ پہلی دفعہ ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ ماں ہذا، یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے تمہارا بڑھاپا۔ اور پھر کہا کہ یا اللہ یہ کیوں ہے؟ تو کہا کہ ھذا وقار المؤمن، یہ مومن کا وقار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ اللہم زدنی وقارا، اے اللہ میرے وقار میں اضافہ فرما دیجئے۔ رات کو سوئیں جب صبح اٹھیں تو پوری داڑھی سفید ہے۔ تو میرے دوستو فخر خوش ہونا چاہیے اس بات پہ کہ اللہ نے بہانے سے ہمیں ہمارے معاملے کو صحیح فرمانے کا ارادہ فرمایا ہے، ہمیں سفید بال بھی دیے۔ اس اللہ کا شکر ہر آن میں کرنا ہے، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانی ہے، ہر اپنی صلاحیت کو اللہ سے منسوب کرنی ہے۔ یہ کر کے دیکھیں، آج یہ کر کے دیکھیں، اس میں کو ختم کر کے دیکھیں، ایک ہفتے کے اندر خود محسوس کریں گے کہ آپ کی دنیا بدل گئی اندر کی۔ اور دینے والی ذات اللہ کی ہے، جب اللہ کے لیے سب کریں گے اس کے بعد دیکھیے اللہ کیسے راستے کھولتے ہیں۔ ہمیں یہ بڑی شکایتیں ہیں کہ یہ چیزیں تنگ ہو رہی ہیں، یہ راستے بند ہو گئے، کچھ کام نہیں بن رہا۔ کام بنے یا نہ بنے دنیا میں ہے، سبب ہے یہ دنیا، کام بنے یا نہ بنے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو چیز نازل فرماتے ہیں وہ سکینہ نازل فرماتے ہیں، دل میں سکون آ جائے گا، اطمینان آ جائے گا۔ جس راہ پہ وہ لے چلتے ہیں اس راہ کو اسہل دیکھا ہے، جس راہ کو میں تجویز کروں اس راہ کو اسقل دیکھا ہے۔ وہ راہ مشکل ہوتی ہے جسے میں تجویز کرتا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر تعلق اپنا جوڑ لینا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔